میں اس موقع پر چند مختصر سی باتیں اظہار یکجہتی کے لیے بھی اور بطور واعظ و نصیحت بھی، اور تاکہ یہ ایک نمائندہ وفد ہے تو اس کی طرف سے ایک پیغام بھی پاکستان کو جائیں، تو میں مختصر سی چند باتیں موضوع کے اور حالات کی مناسبت سے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ یہ ایک جسد واحد ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس کا درد اور اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چھبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے۔ یہ اسلامی اخوت ہے، اور یہ اسلامی اخوت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں، اور یہ جو دین کا رشتہ ہے، یہ جو عقیدے کا رشتہ ہے، یہ دنیا کے اندر سب سے طاقتور رشتہ ہے۔ تو ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد اور ایک جسم قرار دیا ہے، اور ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ اسلام کی علامت ہے، اور یہ اسلامی اخوت کی علامت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درد کے اوپر جو آپ لوگوں کو پہنچائے، ہمیں بھی درد پہنچائے۔ میں حرمین شریفین میں تھا، اور حرم مکہ میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہاں پہ موجود نہیں تھا، اور عید کے 5ویں چوتھے دن میں واپس پاکستان آیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے حرمین میں یہ پتہ چلا، اور وہاں پہ میرا دل زخمی ہوا، مجھے دکھ پہنچا اس پہ، اور میں نے سب امت مسلمہ کی اتحاد و اتفاق کے لیے وہاں پہ اس مبارک مقام کے اوپر دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچائیں، اور رسول اللہ کی امت کو اتحاد نصیب ہو، اتفاق نصیب ہو، اور دشمن کی اس سازشوں سے ہم بچ سکیں۔ اس وقت امت مسلمہ کو جتنی ضرورت اتحاد و اتفاق کی ہے، شاید امت کی 1400 سالہ تاریخ میں کبھی ایسی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ آج آپ دیکھ لیں، اللہ کی کتاب قرآن پاک خطرے میں ہے۔ امریکہ کے اندر قرآن پاک کو جنگ کی کتاب قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ کتاب کرۂ ارض کے اوپر موجود ہے، کرۂ ارض کے اوپر امن نہیں آ سکتا، اور اس کتاب سے ہماری تہذیب کو، جو امریکی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کو خطرہ ہے۔ اس کتاب کو انسانیت سے پناہ کیا جائے، کرۂ ارض سے پناہ کیا جائے، اس لیے نعوذ باللہ اس کو مجرم کتاب قرار دے کر اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس خطرے میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آئے روز کارٹون شائع ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آئے روز کتابیں شائع ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو شان رسالت کے اندر گستاخی کر لیں، استعمار اور سامراج اور شیطانی اور کفری طاقتیں ان کو VIP سٹیٹس دے کر ان کو اپنے ہاں شاہانہ مہمان بنا لیتے ہیں، ان کو سربراہی مملکت جتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ امت بھی تقسیم ہے۔ یہ دشمن کی سازش ہے، دشمن کی اس سازش کی وجہ سے آج ہمارے قرآن پاک محاصرے میں ہیں، شان رسالت وہ محاصرے میں ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر امت مسلمہ تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ 1 ارب 70 کروڑ امت مسلمہ دنیا کے اندر موجود ہیں، 60 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں فیصلے کون کر رہا ہے دنیا کے؟ امت مسلمہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی نظام کو چلانے کے لیے 5 ممالک نے اپنے ایک ایکٹ بنایا ہے، جس میں رسول اللہ کی امت کو بیٹھنے کے لیے وہ نہیں چھوڑ رہے، وہ بیٹھنے کے لیے برداشت نہیں کر رہے۔ تو دنیا کے نظام کو بھی اس وقت باوجود یہ کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اور باوجود یہ کہ ہمارے ممالک زیادہ ہیں، اور باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل فراوانی سے دیے ہیں، وہ استعمار اور سامراج جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد موجود نہیں، اتفاق موجود نہیں۔ جس دن امت کے اندر اتحاد اور اتفاق آ جائے گا، قرآن پاک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے پھر نہیں دیکھ سکے گا۔ جس دن امت کے اندر اتحاد اور اتفاق آ جائے گا، شان رسالت محفوظ ہو جائے گا، اور جس دن امت کے اندر اتحاد اور اتفاق آ جائے گا، دنیا کی طاقتیں، وہ شیطان بزرگ دنیا کا فیصلہ نہیں کرے گا، دنیا کا فیصلہ پھر طاغوت نہیں کرے گا،
دنیا کا فیصلہ پھر شیطان کے ایجنٹ نہیں کریں گے، دنیا کا اختیار رسول اللہ کی امت کے ہاتھ میں ہوگا، اور امت حقیقت میں خیر امت اور دنیا کی قائد امت بن جائے گی۔